الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد۔ قال الشیخ الامام امام السراجی رحمہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور عزیز دوستو، آج بفضل اللہ تعالی اور اللہ کے کرم اور اللہ کی مدد سے السراجی فی المیراث کا باضابطہ آغاز کیا جاتا ہے، اور کتاب کے آغاز میں امام سراجی امام سجاوندی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمایا۔ تو اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب کتاب امام سراجی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے عزیز طلبہ اور میرے عزیز دوستو، جب بھی ہم کسی فن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ہمارے اسلاف اور ہمارے مشائخ اور ہمارے اکابرین کا یہ طریقہ رہا ہے، اس کتاب کے آغاز سے پہلے اس کتاب کے مصنف کی زندگی کو زیر بحث لایا جاتا ہے، تاکہ پڑھنے والے اور پڑھانے والے پر یہ بات آشکارا ہو جائے کہ ہم کسی عام انسان کی کتاب نہ پڑھ رہے ہیں اور نہ پڑھا رہے ہیں، بلکہ یہ وقت کے بڑے اہل اللہ اور اہل علم میں سے ایک قداور شخصیت ہے۔ جب ہم نے امام سراجی علیہ رحمہ کی زندگی کو دیکھا، ان کی زندگی پر جن لوگوں نے بھی اجمالاً اور تفصیلاً کچھ عرض کیا ہے، سب لوگ امام سراجی علیہ رحمہ امام سجاوندی علیہ رحمہ کی ولایت پر، اس کی بزرگی پر، اس کی برتری پر، اس کے علم میں پختہ اور مضبوط ہونے پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ امام سجاوندی علیہ رحمہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے عابد بھی تھے، اور وقت کے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو جو اللہ کے اہل علم ہوتے ہیں، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ صحیح معنی کے اندر اہل علم ہی، جن کو علم کے اندر رسوخ ہو، اور اور رسوخ علم کے ساتھ ان کو تقویٰ ہو، ان کو طہارت ہو، تو وہی لوگ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی محاذ پہ اور کسی بھی عنوان پہ نہ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، نہ ان کے احکامات کی مخالفت کر سکتے ہیں، نہ وہ حضرت نبی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اور نہ ان کے احکام اور شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو امام سجاوندی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب السراجی فی المیراث کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس لیے فرمایا کہ یہ کرنے میں اللہ کے قرآن کی اتباع اور فرمانبرداری ہے۔ جب ہم اللہ کے قرآن کو دیکھتے اور پڑھتے ہیں، تو اللہ کے قرآن میں جو سب سے پہلی صورت ترتیب کے اعتبار سے موجود ہیں، سورۃ الفاتحہ یا ام القرآن یا ام الکتاب، اس سورت کے آغاز میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت موجود ہے۔ تو امام سجاوندی علیہ رحمہ نے قرآن پاک کی اتباع اور فرمان برداری کرتے ہوئے اپنی اس کتاب السراجی فی المیراث کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام سراجی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب، جو ایک دستاویز ہے، ایک کتاب کی شکل ہے، ایک صحیفے کی شکل ہے، اور ایک تحریری شکل ہے، حضرت امام سراجی علیہ رحمہ جہاں وراثت کے
بہت بڑے عالم تھے، وہاں شریعت کے دیگر علوم اور فنون پر بھی حضرت امام سراجی علیہ الرحمہ کی دسترس تھی۔ تو امام سراجی علیہ الرحمہ نے جب کتب حدیث کو تلاش کیا تو ان کے اندر ایک روایت موجود ہے، ایک حدیث موجود ہے جس حدیث کو دو صحابہ بیان کرتے ہیں۔ تو وہ حدیث مختلف کتب کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر وہ حدیث موجود ہے، ابو داؤد کے اندر وہ حدیث موجود ہے، کتاب اربعین حافظ عبد القادر یحوی علیہ الرحمہ کے اندر وہ موجود ہے، کتاب الاذکار امام نووی علیہ الرحمہ کے اندر وہ موجود ہے، صحیح ابن حبان کے اندر وہ حدیث موجود ہے، یا دیگر کتب حدیث عمل الیوم واللیل لابن السنی علیہ الرحمہ، اور بھی دیگر کتب حدیث ہے جن کے اندر وہ حدیث موجود ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگر صحابی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کل امر ذی بال لم یبد فیہ بسم اللہ فہو اقطع، جو بھی کوئی بابرکت کام، اچھا کام اللہ کے نام سے یا بسم اللہ سے، اللہ کے مبارک نام سے اس کام کا آغاز اور افتتاح نہ کی جائے، وہ کام بے برکت رہتا ہے، وہ کام ادھورا رہتا ہے۔ تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے امام سجاوندی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب السراج فی المیراث کا آغاز بسم اللہ سے فرمایا، تاکہ میری کتاب ادھورے پن کی شکار نہ ہونے پائے، تاکہ میری کتاب بے برکت ثابت نہ ہونے پائے، بلکہ عملاً جب ہم دیکھتے ہیں اس کتاب السراج فی المیراث کو، اپنے آپ میں یہ ایک انجمن اور ایک تحریک بلکہ ایک کتب خانہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی ذخیرے وراثت اور فن وراثت کے بارے میں کچھ تصنیف کیا، کچھ لکھا اور فرمایا، ان کے پیچھے ایک بنیادی اور بہترین کردار اسی کتاب السراج فی المیراث امام سجاوندی علیہ رحمہ کا ہے۔ تو حضرت نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمایا تاکہ یہ کتاب اپنے تکمیل کو پہنچ جائے، اور الحمدللہ کتاب تکمیل کو پہنچ چکی ہے اور کتاب بابرکت ثابت ہو جائے، اور الحمدللہ تیسری صدی سے لے کر آج تک علماء اس کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس پہ نظم لکھا، کچھ لوگوں نے نثر لکھا، کچھ لوگوں نے حواشی لکھے، کچھ لوگوں نے تعلیقات لکھی، کچھ لوگوں نے تخریجات سے کام لیا، کچھ لوگوں نے شروحات سے کام لیا۔ تو ایک بہت بڑا ذخیرہ اور ایک بہت بڑا کتب خانہ معرض وجود میں آیا۔ یہ اس کتاب کے مبارک اور بابرکت ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ بابرکت ہونے پر ایک پیشن گوئی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا وعدہ ہے کہ جس کام کا آغاز بھی بسم اللہ سے کیا جائے وہ ناقص اور ادھورا نہیں رہتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کے قرآن کو پڑھا ہے، اللہ کے قرآن میں ایک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ انہوں نے ایک ملک کے بادشاہ کی طرف ایک خط لکھا، اس میں اسلام اور شریعت کے احکامات کو بیان کیا، لیکن اس خط کے آغاز میں حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظ اور جملہ لکھا ہے۔ تو جہاں یہ محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کا حصہ ہے، وہاں یہ پچھلے انبیاء حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی شریعت کا بھی حصہ ہے کہ کچھ لکھنے سے پہلے اس کے آغاز اور افتتاح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لکھا جانا یہ سنت پیغمبری ہے۔ بلکہ بالکل اس کے بعد بھی جب ہم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک بہترین کارنامہ نظر آتا ہے، وہ یہ کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مدینہ کے ارد گرد ماحول میں جو عرب اور عجب دنیا کے بادشاہ اور حکمران رہ گزر رہے تھے، ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مراسلات کا سلسلہ شروع کیا، تحریرات کا سلسلہ شروع کیا، اور حائف لکھے، مکاتیب لکھوائیں اور رسائل لکھوائیں۔ ان رسائل کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دین کی دعوت پیش فرمایا کرتے تھے، لیکن اس تحریر کو لکھنے سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے ان تحریر اور مکاتیب کا آغاز فرمایا۔ تو چونکہ یہ بھی ایک تحریر ہے، یہ بھی ایک دستاویز ہے، یہ بھی ایک صحیفہ ہے، یہ بھی ایک رسالہ ہے، تو ان رسالوں کی اتباع اور اقتداء کرتے ہوئے امام سراجی امام سجاوندی علیہ رحمہ نے اپنی اس کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمایا۔ ایک بات تو یہ ہے،
دوسری بات اہل علم اور طلباء کے لیے وہ یہ کہ یہ جو حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بحمد اللہ یا بسم اللہ فہو اقطع و اجزم، یہ حدیث جو ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، یہ سنن ابی داؤد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، ہاں ترمذی کے اندر بھی حدیث موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، یا اسی طریقے سے کتاب الاربعین امام رحاوی علیہ رحمہ عبد القادر ان کی کتاب میں بھی یہ حدیث موجود ہے، امام نووی نے کتاب الاذکار لکھی ہے اس میں حدیث موجود ہے، اور اسی طریقے سے امام ابن السنی علیہ رحمہ کی کتاب عمل الیوم واللیلہ اس میں یہ موجود ہے، امام حبان علیہ رحمہ کی صحیح ابن حبان اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور بھی جملہ کتب کے اندر عموماً یہ روایت نظر آتی ہے۔ لیکن اس حدیث کے الفاظ میں اختلاف ہے، بعض مقامات پہ کل امر ذی بال لم یبد فیہ بسم اللہ فہو اقطع ہے، بعض مقامات پہ ہے کل کلام لا یبد فیہ بالحمد اللہ فہو اجزم، بعض موقعوں پہ یہ بات آئی ہے بشہادہ، بعض موقعوں پہ لفظ ذکر اللہ آیا ہے۔ تو یہ احادیث کے اندر جو الفاظ کا اختلاف ہے اس کو اضطراب فی المتن کہتے ہیں، الگ الگ الفاظ محدثین اس کا عنوان پیش کرتے ہیں اضطراب فی المتن، لیکن یہ اختلاف مد نظر رکھتے ہوئے بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن جو محتاط علماء ہیں مثلاً ان کے اندر حافظ امام شمس الدین السخاوی علیہ رحمہ، انہوں نے مستقلاً اس حدیث پر ایک مستقل ضخیم رسالہ لکھا ہے، اس حدیث کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو لایا، اور جہاں جہاں یہ جن محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اپنی کتابوں میں اس کو لکھا ہے محفوظ کیا ہے، ان کتابوں کا حوالہ پیش کیا ہے، بعد میں یہ کوشش کی کہ اس حدیث کے اندر جو الفاظ کا اختلاف ہے اس اختلاف کو ختم کیا جائے، اور بلکہ بعض محدثین نے اس کی سند کے بارے میں بھی اختلاف بیان کیا ہے کہ یہ حدیث کچھ سندوں سے موصول ہے، متصل سند ہے، بعض روایتوں میں موقوف ہے یعنی کہ صحابہ کا فرمان ہے، بعض روایتوں میں مرسل ہے یعنی کہ تابعی صحابی کا واسطہ ختم کرتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف براہ راست اس مضمون کو منسوب کرے۔ تو کچھ لوگوں نے اس پر الزام دیا کہ اس میں سند میں بھی اضطراب ہے اور متن میں بھی اضطراب ہے، اس اضطراب کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن جو محتاط علماء ہیں، محتاط محدثین ہیں، جن کے علم میں گہرائی اور گہرائی ہے، انہوں نے اس حدیث کو قابل عمل اور قابل استدلال مانا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس حدیث کا جو ایک راوی ہے اس پر جو ہے جرح بھی موجود ہے، اس پر جو ہے تعریفات بھی موجود ہیں، اس پر دونوں قسم کی رائے موجود ہے، ہر وہ راوی جس پر دونوں قسم کی آرائیں موجود ہو وہ حدیث جو ہوتی ہے حدیث حسن لغیرہ، وہ قابل عمل اور قابل استدلال روایت رہتی ہے۔ لیکن بلکہ آخری زمانے کے اندر ترجمان دیوبند وقت کے بہت بڑے محدث حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ رحمتاً واسعہ، انہوں نے اس حدیث کے بارے میں ایک قول فیصل سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ جن محدثین کو یہ اپنی جگہ محسوس ہوا کہ اس حدیث کے مضمون اور متن کے اندر اضطراب ہے، ان سے ایک غلطی ہو گئی، اور بعض لوگوں نے اس کی سند کے بارے میں اضطراب کا دعویٰ کیا، ان سے بھی غلطی ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ اس کی سند میں اضطراب ہے، انہوں نے سب سے بڑی دلیل یہ پیش کی کہ یہ حدیث کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور کبھی اس حدیث کو دوسرے ایک صحابی بیان کرتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث مختلف صحابہ سے منقول ہو؟ یہ اس کے اضطراب ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے مشہور اور قابل اعتماد ہونے کی دلیل ہے۔ ایک مضمون کو کئی صحابہ نقل کر سکتے ہیں، اور کبھی حدیث موصول بھی ہو سکتی ہے، کبھی حدیث متصل سند بھی ہو سکتی ہے، کبھی مرسل بھی ہو سکتی ہے۔ یہ راویوں کا دخل ہوتا ہے کہ کبھی حدیث مرسل ہو، کبھی حدیث موصول ہو، مرسل ہو موصول ہو تو مرسل کو موصول پر محمول کیا جائے گا تو اس حدیث کا اتصال ثابت ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ بھی کوئی علت اور کمزوری نہیں ہے۔
پھر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس حدیث کے اندر الفاظ الگ الگ ہے، کبھی ذکر اللہ ہے، کبھی بسم اللہ ہے، کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، کبھی حمد اللہ ہے، کبھی شہادت ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں اصل کیا ہے، عمومی قانون، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ نے قرآن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو تعلیمات دین کے حوالے سے آغاز کرنے کا طریقہ فرمایا، تو وہاں پر آغاز کرنے کا طریقہ بسم اللہ بتایا گیا، اقرأ باسم ربک الذی، بسم اللہ۔ تو اصل حدیث کا عنوان ہے بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کا نام، اللہ کے نام سے اپنے کام کا آغاز کرو، چاہے وہ تقریری کام ہو یا تحریری کام۔ تو اصل عنوان یہ ہے، اللہ کے نام سے آغاز کرو۔ پھر چونکہ صحابہ مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، کوئی الگ علاقے سے، کوئی الگ علاقے سے، تو وہ صحابی اس حدیث کے مضمون کو اپنے لفظوں میں بیان کرتے تھے۔ کسی نے حمد اللہ کہا، اللہ کی تعریف بھی اللہ کی ذکر ہوتی ہے۔ کسی نے ذکر اللہ کہا، اللہ کے ذکر سے۔ کسی نے شہادت اللہ کہا، اللہ کی شہادت سے۔ چاہے شہادت اللہ کی بات ہو، ذکر اللہ کی بات ہو، حمد اللہ کی بات ہو، بسم اللہ کی بات ہو، ان تمام کا مفہوم اور مطلوب ایک ہی ہے۔ یہ جو الگ الگ الفاظ ہیں یہ روایت بالمعنی ہے، اصل روایت ہے بسم اللہ۔ تو صحابہ نے اپنے ماحول میں اس لفظ بسم اللہ کی وضاحت کی، کسی نے حمد اللہ سے کی، کسی نے شہاد اللہ سے کی، کسی نے ذکر اللہ سے کی۔ تو ان کی وہ تعبیرات جو ہے علاقائی مجبوریاں تھیں، ان کا اپنا لب و لہجہ تھا، ان کا اپنا کلام کا استعمال تھا، یا اس لفظ کو آسان کرنے کے لیے وہ مفہوم انہوں نے وہاں پہ بیان کیا ہے۔ تو یہ جو الگ الگ الفاظ ہیں یہ روایت بالمعنی ہے، اصل میں یہ لفظ بسم اللہ کی وضاحت ہے۔ تو شاہ صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہاں پر اصل میں مضمون اور متن میں اضطراب نہیں ہے، بلکہ جس لفظ پر اضطراب کا اعتراض ہے اس لفظ کی یہ دیگر الفاظ اس کی وضاحت ہیں، اس کی شرح ہے، لہذا اصل لفظ وہی ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع، کہ جو بھی مقدس کام اللہ کے نام سے اس میں اس کا آغاز اور شروعات نہ کی جائے وہ کام بے برکت رہتی ہے اور دمبریدہ رہتی ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمایا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہر عنوان اور ہر فصل اور ہر باب کے تحت آپ محسوس کریں گے کہ یہ کتاب مکمل بھی ہیں اور یہ کتاب انوارات و برکات سے پر ہیں، اور اس کے اندر جو فیوزات اور جو انوارات اور جو برکات موجود ہیں آپ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی اس اداء اور اتباع سنت کے عمل سے آپ خود محسوس کریں گے یہ کتاب سر تپا بابرکت اور مبارک ہیں، بلکہ مصنف کا اخلاص بھی آپ کو ہر سطر اور ہر صفحے پہ نظر آئے گا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا اس کتاب کے اندر کتنا ہی اخلاص اور کتنی ہی للہیت اور فی اللہیت اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں جب چاہے جس موقع اور جب اور جہاں خیر کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس خیر کے اندر اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز اور افتتاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔